والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو۔ میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، ایسے جٹاں چی کرنی ہے، بٹاں چی کرنی ہے، پتہ نہیں آئے کتوں ہیں جٹ بٹ۔ چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتاں چی کرنی، میں راجپوت ہوں، میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں، راجپوتاں چی کرنی، اگاں کرنی ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جا۔ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزارنی، میں قربان جاؤں۔ ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سناتا ہوں۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو۔ حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گیا کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے، اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو جبریل تنال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، کہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ۔ میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں نال بندے پہ جانور ہے یا انسان ہے۔ علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات؟ جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو۔ سبحان، ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماش طرح بن چھڑ دن کلے نال۔ کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے، فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے۔ اچھا مزے کا واقعہ ہو، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف، پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں، آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا۔ کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں۔ کہ نہیں تم جاؤ۔ تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، ویکھیا ہے نا تو مینوں گلے آئی، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح،
کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ کا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. کہا اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے. کہا علی، کہا جی، کہا لو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ. ساری مسجد بھر گئی، آپ کی ساری مسجد فل ہو گئی. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا. کہا لوگو، یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی، ہائے ہائے ہائے، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا، میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے. اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا. پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں. اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ. پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ. تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا. پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے. حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی. آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. سبحان. پھر آپ نے کہا، میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا. بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے. زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی. چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا. اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے، نہ یہ انسانیت ہے. ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے. تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے. حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہوں نے یوں اٹھائی. وہ کہنے کا حضور معافی دیا جائے، ایک میری گل سن لو. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق بھی ہے ماں پیو تے؟ آپ نے کہا ہاں. ہاں. کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں. کہ پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے. دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے. تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے. کہا جی پھر سن لو حضرت جی، ایسا میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے مینوں حبشی ماں دیتی، انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی. میرا پہلا حق اس مارا ہے. دوسرا سن لو، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے. جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے. اور تری سن لو، اس آج تے میں نے قرآن دی شکل نہیں دکھائی. حضرت عمر ہوئی سوٹا ہو دے سر تے پھیر دے کہ پہلے تیری مالش کراں پھر ایدی کر سا. تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں. اور اولاد کا بھی حال یہی ہے، چونکہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اولاد کیا ہے، یہ شریعت، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے. یہ اکنامکس تھوڑا ہی بتائے گی، بایولوجی تھوڑا ہی بتائے گی. یہ تو اگر اس کے ساتھ دین ہے تو زندگی برباد ہے. تمہارے جیسے بچے گئے ہیڈ بلو کی سیر کرنے، کشتی میں چڑھے تو ایک نے کہا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آمدی ہے؟ وہ آکھن لگا پتر میں تو اج نام سنیا ہے. وہ آکھن لگا تیری ادھی زندگی گئی. دوئے نے پوچھا چاچا تینوں فزکس آمدی ہے؟
اس آخیا پتر کدی نہیں سنیا کہ چاچا تیری ادھی زندگی گئی. تریے پوچھا چاچا تینوں بایولوجی آمدی ہے؟ اس آخیا پترو میں تو یہ جا نا ہی کدی نہیں سنے. انہوں نے کہا چاچا تیری ادھی گئی. اتنے میں موج اٹھی پانی کی. تو چاچا پوچھا پترو تیرنا آمدہ ہے؟ انہوں نے آخیا کوئی نہیں. کہ پترو میری ادھی گئی تو ساری گئی. تو یہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو نا یہ ساری زندگی برباد کرنے کا چکر ہے. اگر اس کے ساتھ قرآن نہیں، اگر اس کے ساتھ نبی کی سیرت نہیں، اس کے ساتھ نبی والی معرفت نہیں، اخلاق نہیں، تو جانوروں جیسی زندگی. کیمسٹری پڑھ کے آپ انسان نہیں بن سکتے اچھے. بایولوجی باٹنی پڑھ کے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. آپ اناٹمی پڑھ کے اچھے انسان نہیں، اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے، اچھے انسان نہیں بنو گے. انجینئر بن جاؤ گے، اچھے انسان نہیں بن. انسانیت تو در مصطفیٰ سے سودا ملتا ہے. انسانیت لینی ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا. انسانیت لینی ہے تو غلامی مصطفیٰ میں آنا پڑے گا. انسانیت لینی ہے تو آپ کا دم بھرنا پڑے گا. تب زندگی ہماری مکمل ہوگی. جب تک ہماری ثقافت میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے گھروں میں میرے نبی کی سیرت داخل نہیں ہوتی، اولاد اپنی جگہ تباہ ہے، والدین اپنی جگہ پریشان ہیں، معاشرہ اپنی جگہ برباد ہے. چونکہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ کی قسم کسی دانشور کے پاس نہیں، صرف میرے نبی کے پاس ہے. صرف میرے نبی کے پاس ہے. صرف میرے نبی کے پاس ہے. علمک ما لم تکن تعلم الم نشرح لک صدرک. کیا میرے رب نے کہا، الم میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا. علم کی انتہا پر ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کو دیکھ لیا. پیچھے کیا رہ گیا؟